اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ویحبس لو ادعى الاعسار حتی یثبته باعتراف الغریم او بالبینۃ المطلعۃ علی باطن امرہ ان شہدت بالاعسار مطلقہ۔ ٹھیک ہے، بات ہماری چل رہی ہے مفلس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو کل مفلس کا حکم یہ بتایا تھا اختصار کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو جاتا ہے تو جو غرماء ہیں ظاہر ہے ان کا حق جو ہے وہ متعلق ہو جاتا ہے اس کے مال سے۔ تو یہ کریں گے کہ اس کا جو مال جو قابل بیع ہے اس کو بیچ دیا جائے گا اور اس سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر اموال میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیچی نہیں جا سکتی تو اس کو ایجار پہ دے دیں گے اور اس سے جو پیسہ ملے گا اس سے قرض کی ادائیگی کرتے رہیں گے۔ یہ بات کل کی تھی۔ آج ایک اور بات نہیں، یہ سب سارے احکام جو ہیں متعلق ہیں مفلس سے ہی۔ ہاں، عام مثال کے طور پر دیکھیے، یہ تو بہت عام طور سے آج کل ہوتا ہے، مطلب یہ مبتلا بھی بات ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، ٹھیک ہے، آپ مانگنے گئے قرض تو اس نے جو کیا ہے دعویٰ کر دیا کہ میں مفلس ہو گیا ہوں، مفلس ہوں، مؤثر ہو گیا ہوں۔ مؤثر مطلب عسر سے نکلا پریشانی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مفلس ہو جاتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں، پیسہ ویسا نہیں ہے اس کے پاس، ہے نا، آتا اتنا پیسہ نہیں ہے، قرض کی ادائیگی قرض میں ڈوبا ہوا انسان تو پریشان حال ہے، تو اس کو مؤثر کہہ لیجئے، مفلس کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مفلس یعنی غریب اور مؤثر یعنی پریشان حال، تو وہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اعسار کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مؤثر ہو گیا ہے، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ قرض ادا کر سکے، شریعت کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کو اٹھائے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو فوراً جو اٹھا کے بند کر دیا جائے کہیں پہ، حتیٰ یثبتہ، یہاں تک کہ اپنے واقعی وہ مؤثر ہے اس چیز کو ثابت کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، جیسی دعویٰ کرے اس کو اٹھا کے بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ ثابت کر دے۔ اچھا، یہ ثابت کیسے ہوگا کہ وہ شخص فلاں شخص مؤثر ہو گیا ہے واقعی، یعنی اس نے قرض لیا تھا اور ابھی اس کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ کہ وہ دے سکے، قرض کی ادائیگی کر سکے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، یا تو بے اعتراف الغریم، یعنی جو قرضدار جنہوں نے قرض دے رکھا ہے وہ خود جو ہے وہ کیا ہے اس بات کا اعتراف کر لیں، قبول کر لیں کہ جی ہاں یہ واقعی جو ہے وہ یعنی مؤثر ہے، نہیں دے سکتے، ہاں دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، میں اس بات کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، او بالبینہ، یا پھر یہ کہ نہیں دو عادل شخص جو ہے وہ گواہی دیں کہ ہاں یہ فلاں شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مفلس ہے، مؤثر ہے، وہ اپنے دعوے میں صحیح ہے۔ البتہ ہر دو شخص نہیں بلکہ دو عادل شخص بینہ، اور ایسے کہ جو اس کے باطن امر سے مطلع ہوں، باطن امر کے معنی جو اس کے اندرونی حالات کو جانتے ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں صحیح ہے، دو عادل شخص گواہی دے سکتے ہیں، لیکن میرے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، بنسبت کیا ہے ایسے کہ جس سے ہم گھنٹہ دو گھنٹہ ملاقات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگ گواہی دیں کہ جو اس کے باطن امر یعنی یہی اس کے اندرونی معاملات کو جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ اگر گواہی دیں گے تو ایک تو یا تو خود جو غرماء ہیں وہ اعتراف کر لیں کہ مفلس ہو گیا ہے، مؤثر ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ ایسے لوگ گواہی دیں کہ جو اس کے باطن امر سے مطلع جانتے ہیں۔ جی ہاں، تو اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب جو بینہ ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ تو یہ دو طرح کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ بھائی یہ مؤثر ہو گیا ہے مطلقاً یہ کیا مطلب، یعنی من دون ذکر سبب، یعنی وہ سبب کو ذکر نہ کریں کہ یہ پریشان، یہ مطلب کیوں مؤثر ہوا، یہ کیوں مفلس ہو گیا، مثلا یعنی اس نے جو لون لے رکھا تھا اس میں پیسہ اس کا ڈوب گیا، پیسے جو بینک وغیرہ میں لگا رکھے تھے وہ، یا گھر پہ ڈاکہ چوری ہو گئی اس وجہ سے، یعنی اس میں سبب نہیں ذکر کیا لوگوں نے جو بینہ ہے، بس مطلقاً کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے چوری ہو گیا اس کا مال، سبب کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں مال کے تلف ہونے کا، کہہ رہے کہ نہیں اس کا جو پیسہ تھا وہ سب ڈوب گیا، ٹھیک ہے، برباد ہو گیا، مثال طور پر سیلاب آیا، سیلاب میں سارا جو کچھ تھا اس کے پاس سب بہہ گیا، تو تلف مال کا مثلا اس نے گواہی دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہاں یا تو تلف مال کی گواہی دیں مگر کیا ہے اب اس میں بھی دو صورتیں ہوں گی، تلف مال کی گواہی دے رہے ہیں کہ مال اس کا ڈوب گیا، لیکن اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، کبھی کبھی ایسی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو مال جو ڈوبا ہے اس کا یہ آیان مخصوصہ میں سے نہیں تھا، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا مال ڈوب گیا، اب جو کچھ تھا اس سے وہ سب ڈوب گیا،
ٹھیک ہے، یعنی کوئی مخصوص چیز نہیں ہے. مثلا اس کی گاڑی ڈوب گئی اور وہی اس کی ساری ملکیت تھی، اس کے پاس میں ساتھ اس جانور ہی اس کے پاس سب جو کچھ تھا بس جانور کی صورت میں تھا، وہ ختم ہو گیا. الماری ہی تھی جس میں سب پیسہ تھا. ٹھیک ہے، ہاں یہ نہیں کہہ رہے، یعنی یہ کہ اس کا آیان کوئی مخصوص نہیں تھا اس کے مال کا. مثال ہوتا ہے نا کہ ایک انسان ہوتا ہے اس کی راس المال سمجھے جو کچھ بھی چلتا ہے گھر کا اسی مطلب گاڑی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے اسی سے چلتا ہے. تو کہ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے مطلق وہی سیلاب آیا سب کچھ گھر گاڑی گھوڑا سب کچھ جو ہے بہا لے گیا. ایک صورتحال یہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تو جو گواہی دے رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ اس کے کمانے کھانے کا ایک ہی ذریعہ تھا اور وہی جو کیا ہے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح سے ہاں. البتہ یہ دونوں دو فرق ہے. یہ جو دو فرق ہے، ایک صورت میں کیا ہے انسان گواہی دے رہا ہے کسی چیز کی مطلقاً کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب برباد ہو گیا. ایک صورت میں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ایک ذریعہ تھا وہ تو جو باطنیں جو ہم نے قید لگائی کہ بینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس کے اندرونی حالات کو جانتا ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو مطلقاً گواہی دے رہا ہے بربادی کا. ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے کہ بس اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا کرے، ایسا شخص گواہی دے کہ جو باطن امر سے واقف ہو. ورنہ اگر کوئی یہ ایسی گواہی دینی ہے کہ نہیں بس اس کے پاس ایک ہی چیز ہے ذریعہ اور اس کے بارے میں گواہی دے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی دے سکتا ہے. چونکہ سارے محلے والے جانتے ہیں یہ فلاں کے پاس بس وہی یعنی کاروبار کیا ہے بس وہی ایک گھوڑا ہے اسی کو مطلب ایجار پہ دیتا ہے وہ اور وہی خراب مطلب ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی گواہی دے سکتا ہے واضح انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی مطلقاً گواہی دے رہا ہے کہ سب کچھ برباد ہو گیا تو پھر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ باطن امر سے واقف ہونا چاہیے. واضح ہوگی بات؟ اچھا، ہاں اب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پہلی والی گواہی تھی کہ جب انسان اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ 3 طرح کی اگر اس کو بورڈ پہ لکھیں ہیں تو آپ 3 طرح سے لکھ سکتے ہیں. ایک چیز کیا ہے دیکھیں کہ انسان جو گواہی دے رہا ہے ایک من دون ذکر سبب، ٹھیک ہے، کہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اس کا مال برباد ہو گیا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ وہ گواہی تو دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے اب من دون ذکر سبب میں کیا ہے یعنی یہ کہ اس کا کوئی بس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو کچھ تھا سب تباہ ہو گیا برباد ہو گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ مطلقاً گواہی دے رہا ہے کہ اس کا جو عین مال تھا جو کچھ اس کے پاس گھر گھوڑا گاڑی یہ سب تھا وہ برباد ہو گیا. تیسری صورت کیا ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کس بات کی کہ اس کی جو ملکیت جو بھی خرچ کا ذریعہ تھا بس وہی چیز جو کیا برباد ہو گیا. یہ 3 چیزیں تھیں ہے نا. کہنے وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَى یعنی جب انسان پہلی صورت میں گواہی دے رہا ہے، پہلی صورت میں دونوں کو شامل کر لیجیے آپ، جب مطلقاً گواہی دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ مثلا اس کا جو پیسے بینک میں تھے وہ سب بھی ڈوب گئے، گھر یعنی اب عین مال نہیں جو پیسے بینک میں تھے یا کسی کو قرض وہ سب ڈوب گئے اور جو کیا ہے اس کے گھر میں جو سامان تھا وہ سب بھی برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ جو مطلقاً گواہی دے رہا ہے کہ سب کچھ اس کا برباد ہو گیا. تو ان دونوں میں یعتبر فی الاولی ان دونوں صورتوں میں ہم نے کیا شرط لگائی تھی کہ باطن امر سے مطلع ہونا چاہیے ہے نا. یہ ایک اور شرط کی اضافت کر رہے ہیں کہ ایسا شخص گواہی دے کہ جو اس کے اندرونی معاملات کو جانتا ہو. اچھا، اور کیا ہو کہ ساتھ ساتھ مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز پتہ کیسے چلے گی یہ کہہ لیجئے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص ایسی زندگی گزار رہا ہے، وہ جو مفلس ہے موسر ہے وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ویسے ہوتے ہیں تو وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا. مثال کے طور پر ٹھنڈک کا زمانہ ہے، ٹھنڈک میں ساری دنیا جیکٹ پہن رہی ہے اور وہ جو جیکٹ نہیں پہن رہا ہے. سمجھیں تو مطلب کیا ہے کہ اگر اس کے پاس ہوتا تو یقیناً اتنی ٹھنڈ میں انسان بنا جیکٹ کے نہیں رہتا. ٹھیک ہے، عام طور سے انسان جو ہے کیا ہے 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے نا. ایک مرتبہ ناشتہ کر لیا اور دن کا رات کا کھانا، لیکن وہ اس کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بس جو ہے دن میں ہی کھانا کھا رہا ہے، نہ صبح ناشتہ کر رہا ہے نہ رات میں کھانا کھا رہا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ واقعی سامنے والا پریشان حال ہے، موسر ہے، مفلس ہے. تو کیا اگر یہ ساری چیزیں علم ہے تو پھر انسان گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں فلاں شخص واقعی جو ہے وہ موسر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ویسے جب اس کے ساتھ مخالطہ کرے گا انسان، یعنی اس کے ساتھ رہے گا. یار میں دیکھتا نہیں کہ صبح میں تم ناشتہ کر رہے ہو کبھی، ہاں ہم تو دیکھتے نہیں کبھی رات میں تم کھانا کھا رہے ہو. ہاں اس کے ساتھ رہ رہا ہے، دیکھیں سب ساری دنیا جیکٹ پہن رہی طرح طرح کی، وہ جو جیکٹ نہیں پہن رہا ہے، موزہ پیر میں موزہ نہیں پہن رہا ہے ٹھنڈک میں. تو یہ ساری چیزیں جب انسان کے ساتھ مخالطہ کرے گا رہے گا تو اس کو پتہ چل جائیں گی یہ باتیں.
اچھا ایک تو یہ بات ختم ہو گئی یہاں پر. اب آئیے, اب جو شہادت انسان جو بینہ دے گا, ہم نے کہا کہ انسان جو شہادت دے گا, گواہی دے گا اس بات کی کہ فلاں شخص مفلس ہے, تو گواہی کیسی دے گا؟ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ گواہی دینے میں جو الفاظ یوز ہوں گے اس میں ایسی گواہی دے گا کہ جس میں اس بات بھی پایا جاتا ہو اور نفی بھی پائی جاتی ہو. ٹھیک ہے, یعنی صرف نفی جو ہے وہ نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف یہ نہ کہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیے اس میں صرف نفی ہے, ہمارے جملہ ہے. ہم مثلا یہ گواہی دے عربی میں بے اشہد بانہ لا یملک شیئا, یہ گواہی ہے. اشہد باللہ بانہ لا یملک شیئا بان الفلاں لا یملک شیئا, میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفی گواہی ہے, مگر کیا ہے؟ صرف نفی اس کے اندر پائے, صرف منع کر رہے ہیں ہم اس کی ملکیت, کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح سے گواہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, بلکہ گواہی کیسے دے گا؟ گواہی اس طریقے سے دے گا کہ اشہد بانہ مؤسر ولا یملک شیء, یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص مفلس ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں پایا جاتا. یعنی مؤسر کا بھی لفظ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مؤسر کا اس بات کرے گا, مفلس کا ہونے کا اس بات کرے گا, کہے گا کہ ہاں وہ مفلس ہے, وہ مؤسر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے, تاکہ اس میں پھر توریہ وغیرہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ نفی کے ساتھ ساتھ اس بات بھی ہونا ضروری. اس بات کس بات کا ہو؟ اس بات اس کے مفلس ہونے کا, اس بات اس کے اعصار کا ہو, اور نفی اس کے ملکیت کا. واضح انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے. اب سنیے اس کو, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وَإِنَّمَا يُحْبَسُ, ہاں اسی سے متعلق ایک اور آسان سی بات ہے. کہہ رہے کہ دیکھیں ہم نے کیا کہا, ہم نے آپ کو ابتدا میں ایک جملہ کہا, عبارت نہیں پڑھ رہے ہیں, 2-3 لائن اور ہے اس کی شرح, اس کے بعد پڑھتے ہیں عبارت. ہاں ہم نے کیا کہا آپ کو کہ جیسے ہی وہ فلاں شخص جو قرض مقروض ہے اس نے دعویٰ اعصار کیا, کہا کہ میں مؤسر ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو کیا کہا ہم نے کہ اس کو قید کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ یہ کب ہم کہہ رہے ہیں دعویٰ اعصار کی صورت میں اس کو قید کر دیا جائے گا؟ کہا اس صورت میں کہ جب اس نے کسی سے عین مال کو, ٹھیک ہے, مال کو قرض لیا ہو. مطلب جو دین ہے, جو قرض لیا ہے اس نے, یا تو ایسی چیز ہے کہ جو پیسے ہیں, یا پھر کیا ہے, یا ایسی چیز ہے کہ جو عوض ہے کسی چیز کا. مثال طور پر کیا ہے, اس نے پورے گھر کو سیٹ کر لیا, ٹھیک ہے, نیا گھر خریدا تھا اور کسی کمپنی سے پورے گھر کو فریج اے سی سب جتنی چیزیں ہیں پوری خرید لیا, اور بعد میں دعویٰ اعصار کر رہا ہے, تو یہاں پر اس کو عوض میں دینا ہے پیسے. اور پہلی صورت کیا ہے کہ 10 لوگوں سے قرض لے کے ٹھاٹ سے جو سارا کام اپنا کر لیا, پھر بعد میں دعویٰ اعصار کر رہا ہے. تو ان صورتوں میں آپ کیا کریں گے, اس کو جیسے اس نے دعویٰ اعصار کیا آپ قید کر لیں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اس کو جو چیز مطلب دینا ہے وہ عوض نہیں ہے, وہ مال نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ مثال کے طور پر اس نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تھا, ٹھیک ہے, اب اس کی جو دیت اس کو دینی تھی, دیت دینے سے پہلے اس نے کیا کیا, دعویٰ اعصار کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں کسی کا مثال طور پر کسی کا غلام تھا, ہاں, یا کسی کا کوئی مال تھا, کسی کی گاڑی تھی اس میں آگ لگا دی تھی, تو حکم یہ دیا گیا کہ بھائی آپ گاڑی آپ اس کو دیجئے, اتلاف کیا آپ نے کسی کے مال کو, اس کا بدلہ دیجئے. اب جیسے بدلہ دینے کی باری ہے اس نے کیا کیا, دعویٰ کر دیا کہ میں مؤسر ہو گیا ہوں. تو دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو عوض کسی مال کا دینا ہے, ایک صورت یہ ہے کہ قرض لیا اس کا قرض دینا ہے, اور دوسری صورت کیا ہے کہ جنایت ادا کرنا ہے, یعنی دیت دینی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مال کو تلف کیا اس کو دینا ہے. تو ان دونوں میں فرق ہے. کہنے کہ جو قید کرنے والا حکم ہے نا, وہ ان صورتوں میں کہ جب کسی سے قرض لیا ہو اور دعویٰ اعصار کرے, جب کسی سے کوئی چیز سامان خریدا اس کا عوض دینا تو, اور وہ دعویٰ اعصار تب قید کریں گے. ورنہ ان صورتوں میں اگر دیت وغیرہ میں تو کیا کریں گے, اس کو قید ایک دم سے نہیں کریں گے, جیسے دعویٰ اعصار کرے گا. کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر اصل جاری کریں گے. اصل کیا ہے, اصل عدم مال ہے. کیوں, دیکھیں جب کسی سامان خریدا تھا تو بھائی اصل یہ ہے کہ سامان خریدا تو سامان دے گا, جب کسی سے پیسے لیا تھا تو بھائی پیسے اس نے لیے تو پیسے دے گا. لیکن یہاں پر کیا ہے, اصل عدم مال ہے. اصل یہ کہ دیت دینا ہے, ٹھیک ہے, مگر دیت میں مال کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, اصل عدم مال ہے. تو یہاں پر اصالت جاری کرتے ہوئے اس کو قید نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہ اس کو مہلت دی جائے گی کہ بعد میں وہ ادا کرے گا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ دعویٰ اعصار کے ساتھ فوراً ہی اس کو کیا کیا, قید کر دیا جائے گا. اس صورت میں ہے کہ جب قرض لے کر وہ منع کر رہا ہے, وہ قرض لے کر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مؤسر ہو گیا, ٹھیک ہے. ورنہ اگر جنایت کی ادائیگی میں کے صورت میں کہہ رہا ہے تو پھر وہاں پہ قید نہیں کریں گے.
واضح انشاءاللہ. یہ باتیں اس میں دیکھتے ہیں عبارت سے نکلنے کا نہیں. کہہ رہے وَيُحْبَسُ لَوِدَّ الْإِيسَارِ حَتَّى يُثْبِتُهُ، کہنے کہ اس کو قید کر دیا جائے گا مفلس کو اگر وہ دعویٰ کرتا ہے اعصار کا. ٹھیک ہے، ابھی تو دعویٰ ہے، دعویٰ کے لیے اس بات ضروری ہے. ہاں اگر وہ دعویٰ اعصار کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ وہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. ابھی آگے بات آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دعویٰ ثابت کیسے ہوگا؟ دو طریقوں سے. ایک بے اعتراف الغریم، یا تو خود جو غریم ہیں، جو قرض دار ہیں، وہ گواہی دے دیں کہ ہاں ہم نے دیا تو ہے ان کو، مگر جو ہے وہ اب ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ واپس کر سکیں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ابھی نہیں دے سکتا، یہ واقعی غریم ہو گیا، وہ ہو گیا، مفلس ہو گیا ہے، تو یہ اس سے ثابت ہو جائے گا. دوسری صورت او بالبینہ، ہاں کہ بینہ سے ثابت ہو جائے. لیکن کون سے ہر بینہ سے نہیں. البینہ صفت، البینۃ المطلع، ایسا بینہ کہ جو مطلع ہو، جو جانتا ہو کس چیز کو، علی باطن امرہ، اس کے اندرونی حالات کو. ٹھیک ہے. ان شہدت، ہاں لیکن یہ باطن امر سے، اندرونی حالات سے گواہی مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اندرونی حالات سے واقف ہونے کی شرط کب ہے؟ کہ جب ان شہدت بالاعصار مطلقہ، جب بینہ گواہی دے رہا ہو مطلق اعصار کی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اب اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے کسی طرح کا، چاہے بینک میں کسی سے قرض کے طور پر، یا مطلب وراثت کا مال، خود اپنا مال، کوئی مال نہیں ہے. اگر مطلقاً اعصار کی گواہی دے رہا ہے تو پھر باطن امر سے واقف ہونا ضروری ہے. واضح انشاءاللہ. ایک بات او بتلف المال حیث لا یکون منحصرا فی عناء مخصوصہ. ہاں، اور اس طریقے سے شرط ہے، سن دیکھیے گا، یہ بتلفن کہاں پہ عطف ہے؟ او حرف عطف ہے. دیکھیے گا عبارت بہت دقیق ہے. نہیں، بالاعصار پہ. ان شہ، دیکھیے کیسے عبارت اس طریقے سے ہے کہ باطن امر سے مطلع ہونا بینہ کا ضروری ہے اگر بینہ گواہی دے رہا ہے کس چیز کا، اعصار کا یا تلف مال کا. لیکن جو ایسے مال کے تلف ہونے کی گواہی دے رہا ہے کہ جو مال کیا ہے، مطلق ہے. نہیں کیا مطلب، نہیں منحصر، مطلق نہیں کہیے، جو مال منحصر نہیں ہے کسی عین مخصوص ہے، بلکہ کیا اس کے متعدد مال ہے. یہاں پہ کھیت ہے، کہیں انڈیا میں بس اس کی زمینیں ہیں، وہاں پہ مال پڑا ہوا ہے، بس وہ یہ تو گواہی کیا دے رہا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے کیا کہا تھا، ایک وقت ہوتا ہے انسان کی تمام تر روزی روٹی جو ہے منحصر ہوتی کسی ایک چیز میں. اگر اس کی گواہی ہے تو اس کی گواہی دینے میں باطن امر سے مطلع ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان دو کی گواہی دینے میں باطن امر سے مطلع ہونا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متعدد جگہ. ہاں، مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ تین طرح سے کسی کے بارے میں تین طرح کی گواہی دی جا سکتی ہے. ایک گواہی تو یہ ہے کہ مطلقاً اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ یہاں نجف میں اور نہ انڈیا میں. ٹھیک ہے. تو ایک گواہی یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بے سارے مطلقاں کی، یعنی مندو، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مندو نے ذکر سبب، یہاں پر کوئی سبب مطلق نہیں کہ سبب کو ذکر نہیں کر رہا ہے کہ اس کا مال کیسے تلف ہوا، بس یہ کہ وہ مطلق ہو، یہ وہ مؤثر ہو گیا ہے. دوسرا شرط یہ ہے کہ نہیں، وہ گواہی تو دے رہا ہے کہ اس کا مال تلف ہوا ہے، مگر جو مال تلف ہوا ہے وہ ایسا مال ہے کہ جو منحصر نہیں کسی ایک چیز میں، نہیں بلکہ وہ زمیندار آدمی تھا، اس کے پاس زمین ہے، گاڑیاں ہیں، جانور ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کے جو کیا اعصار ان سب کے حوالے سے تلف کے گواہی دے رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں میں کیا ہے، تو بھائی ظاہر سی بات ہے. دیکھیے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کے پاس اس کا سب کچھ ڈوب گیا، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ مطلب عقلی بات ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نجف میں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے انڈیا میں پورا مطلب وہ بینک میں پیسے بھر رکھے ہیں اس نے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کیا شرط لگائی کہ نہیں، ایسا شخص گواہی دے کہ جو یہاں کے حالات بھی اس کے جانتا ہو، انڈیا کے حالات بھی جانتا ہو. ہاں، تو پھر پتہ ہوگا کہ ہاں یہ صرف یہیں پہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ انڈیا میں بھی کچھ نہیں، انڈیا میں بنا رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں، اب اگر یہ کہا جائے گا کہ نہیں کوئی بھی گواہی دے سکتا ہے، تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں صحیح بھائی یہاں کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا کر رکھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی گواہی کیا ہے، اگر آپ مطلقاً گواہی، لیکن ہاں اگر یہ گواہی ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس کیا بس ایک گاڑی ہے، وہی گاڑی چلتی ہے تو اس سے ہمارا خرچ چلتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی گواہی دے سکتا ہے. تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ شروع کی دو صورتوں میں اگر مطلقاً اعصار کی گواہی دینا ہے یا تلف مال کی تلف ہونے کی گواہی دے، لیکن وہ مال جو کیا ہے منحصر نہیں کسی ایک چیز میں، بلکہ وہ مال بینک کا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ مال گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ مال جو ہے کیا ہے میرے کئی گھر ہیں، فلیٹ ان کو ہم نے کرائے پہ دے رکھا ہے، وہ سب بھی ہو سکتا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تب آپ گواہی دیں. لیکن تیسری صورت کیا ہے
کہ جہاں پر تمام تر میری روزی روٹی جو کیا منحصر ہو کسی ایک چیز میں، اور آپ اس کے بارے میں مطلع ہیں، تو ٹھیک ہے، وہاں پہ مطلع ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پہ آپ جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں، اور ایک شخص کے جو نہیں ہے میرے ساتھ نہیں رہتا لیکن اس کو معلوم ہے، کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بس یہی ایک چیز ہے، تو اس اور وہ پتہ چلے گا کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، تو گواہی دے سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو باطن امر سے مطلع ہونے کی خیر شروع کے 2 صورتوں میں ہے، لاسٹ والے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بینہ کا مطلع ہونا باطن امر سے شرط ہے. کب؟ ان شہدت بالایثار مطلقہ و ان شہدت بتلف المال بحیث لا یکون منحصر من اعیان مخصوصہ. اگر وہ تلف مال کی گواہی دے رہا ہے لیکن ایسے تلف مال کی کہ جو کسی اعیان مخصوص میں، جو کسی اعیان میں، کسی عین میں مخصوص نہ ہو، بلکہ گھر بھی ہے میرے پاس، بینک میں پیسہ بھی ہے، آپ کو مجھ گھر جانور بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. واضح انشاءاللہ. جی تو ان دونوں میں مطلع ہو جائے. وہ اللہ، اور کہہ رہے کہ نہیں، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب، اگر مال تو ہے میرے پاس مگر جو مال تلف ہے، جو میرا مال تلف ہوا ہے وہ کیا منحصر ہے کسی ایک ہی چیز میں، سمجھ رہے ہیں، بس وہ ایک چیز میں محصور ہے. تو پھر یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، کفا اطلاع حالت، بس اتنا ہی کافی ہے کہ بس یہ سن لیں، آپ کو خبر مل جائے کہ ہاں سمیع بھائی کے پاس جو ایک گھوڑا تھا وہ مر گیا. آپ چاہیں تو جا کے نظر سے اٹھ کے گواہی دے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے. وَيُعْتَبَرُ فِي الْأُولَىٰ، اور جو پہلی والی صورت ہے کہ جہاں پر سبب کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو ایک اور ہم نے کہا تھا نا، اطلاع کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو مطلقاً جب بدون ذکر سبب گواہی دے رہے ہیں، اور 2 صورت کیا کہ جب میرے پاس مال و دولت لیکن وہ منحصر نہیں ہے کسی خاص چیز میں. تو ان دونوں میں اولا سے مراد دونوں ہیں. ٹھیک ہے، مال اطلاع کے ساتھ ساتھ کہ آپ باطن امر سے مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ بینہ کے لیے کیا ضروری ہے کہ بکثرت مخالطت ہی، کہ بینہ کیا کرے، اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ رہے، مخالطہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی آنا جانا ہو، رفت و آمد ہو، بات چیت ہو، اس کے ساتھ رہنا ہو، ٹائم گزارنا ہو. وصبر ہی علی ما لا یصبر علیہ ذو الیسار عادۃً. ہاں ٹھیک ہے، کہ مخالطہ کرے اور دیکھے کہ وہ شخص جو مفلس ہے وہ صبر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے ایسے حالت میں کہ ما لا یصبر علیہ ذو الیسار عادۃً، کہ اگر کوئی کسی کے پاس ذو الیسار جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس ہوتا ہے، وہ کیا کہ اس پر ایسے حالتوں میں صبر نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کو، عادتاً نہیں، عام طور سے. یعنی کیا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سردی آتی تو سردی میں انسان کپڑے پہنتا ہے، موٹے کپڑے پہنتا ہے، 2-3 کپڑے پہنتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ سردی یا گرمی بس وہ ایک ہی جبہ پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی گرمی والا جبہ. تو یہ ظاہر سی بات ہے. اور اس کے پہلے حالات بھی ہمارے ذہن میں ہیں کہ جیسے اس ٹھنڈک سے پہلے ہی جو کیا ہے کئی طرح کی جیکٹ کئی کلر کی خرید لیا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا مطلب لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کیا کہ وہ کھانا ایک وقت ہی کھا رہا ہے جبکہ ساری دنیا جو کیا 3 مرتبہ کھاتی ہے. تو پھر آپ وہاں پہ اس صورت میں گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں واقعی جو کیا ہے موثر ہے، پریشان ہے. ٹھیک ہے، اب جہاں اب آئیے بات ہوئی گواہی کی کہ گواہی کیسے دے گا، تو کہہ رہے ہیں انتشہدہ بے اس بات بتضمن نفی، کہ گواہی دے گا اس بات کی، لیکن ایسے اس بات کی کہ جو متضمن نفی ہو، یعنی اس ایک ہی جملے میں اس بات بھی ہو اور نفی بھی ہو. اس بات کس چیز کا ہو، اس بات اس کے موثر ہونے کا، اس بات اس کے پریشان ہونے کا، اور نفی کس چیز کی، نفی اس کی کسی چیز کے مالک ہونے کی، کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا بالنفی صرف، ٹھیک ہے، ہاں صرف یہ کہہ دے کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں، یہ کافی نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. بے این یقول، یعنی کیسے کہے گا، یہ جملہ آپ بتا رہے ہیں کہ گواہی دے گا کہ انہ موثر، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ موثر ہے. تو یہ اس بات ہو گیا. اچھا، لا یملک الا قوت یومہ، اور وہ ہاں اور نفی ہو گئی کہ وہ مالک حتیٰ اس کے پاس کیا ہے ایک وقت کا، ایک دن کا کھانا تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دن کا خرچ بھی اس کے پاس نہیں ہے. وہ سیاہ ودن ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ موثر اور اس کے پاس اپنے کپڑے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کافی نہیں. گواہی دینا ہو موثر ہے. ہاں، وہ نحو ذالک، اس طرح کے اور بھی مطلب مثالیں آپ دے سکتے ہیں. وہ اب سنیے، وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا الْيَمِينُ قَوْلَانِ. ہاں، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْإِعْصَارِ، آگے سے بتائیں اعصار کی طرف کہ کیا متوقف ہے، متوقف یعنی موقوف ہے، ٹھیک ہے، یا کہہ لیجئے شرط ہے اعصار کے ثابت کرنے ہونے کے لیے کہ بینہ گواہی کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائے.
مطلقاً یعنی کیا مطلب چاہے سوا ان کا نبل ایثار ام بالتلف، چاہے وہ گواہی ایثار کی دے رہا ہے کہ فلاں شخص موثر ہو گیا ہے، یا تلف کی کہ اس کا سامان برباد، اس کی چیزیں برباد ہو گئی ہیں، دونوں صورتوں میں. ٹھیک ہے. کیا ضروری ہے کہ بینہ گواہی کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائے یا نہیں؟ واضح ان شاء اللہ. اچھا یہ تھوڑا سا بہت دقیق بات ہے، شاید کہ واضح کر پاؤں. دیکھیں ایک ہوتا ہے بینہ اور ایک ہوتا ہے یمین. یمین قسم کھانا، قسم. ہاں اور شریعت کا ایک قانون ہے، بہت دقیق بات کر رہا ہوں. شریعت کا ایک قانون ہے کہ علی المدعی البینہ و علی المنکر الیمین. یہ قاعدہ ہے کہ جو مدعی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اوپر ہے کہ وہ گواہ وہ لائے، بینہ لائے، دلیل لائے، دلیل. اچھا اور جو انکار کرنے والا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کا حکم ہے کہ وہ قسم کھائے. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ عام ہے، ہمیشہ آپ وہ کر لیجئے. وقف کے بعد میں ہمیشہ، یہ وقف کہہ رہا ہوں مطلب کتاب القضاء میں اس کو مطلب بیان کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کا کیا ہے، اس کا رول یہ ہے کہ وہ اپنے دعوے کے اوپر دلیل لائے، اور جو منکر ہوتا ہے وہ کیا کرے، قسم کھائے. واضح انشاءاللہ. فدق کے معاملے میں اس کو اس طریقے سے فدق کو باطل کیا جاتا ہے کہ فدق میں شہزادی مدعیہ نہیں تھیں یا مولا کائنات مدعی نہیں تھے، بلکہ مدعی کون تھا؟ یہ سامنے والے مدعی تھے، شیخین مدعی تھے. ٹھیک ہے. تو مدعی کے لیے کیا ہے؟ دعویٰ. مدعی دلیل. لیکن وہ کیا کیا؟ الٹا دلیل کس سے مانگ رہے تھے؟ جناب فاطمہ سے. سمجھ رہے؟ جبکہ ان کا رول کیا تھا جناب فاطمہ کا کہ یہ تو منکر تھی، اس لیے کہ ان کے پاس تو فدق شروع سے تھا ہی. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ہے ہمارا حق ہے، تو رول یہ ہونا چاہیے تھا کہ دعویٰ انہوں نے کیا تو دلیل، ان کو دلیل آنا چاہیے تھا. بہرحال تو یہ ایک قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کہ ہم ہمارے محل بحث میں کیا کہا، کہہ رہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہو گئیں. جو سامنے والا جو بینہ ہے وہ دیکھیے ایک وقت میں کیا کر رہا ہے، وہ اس بات بھی کر رہا ہے اور نفی بھی کر رہا ہے. تو جو نفی کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ صرف یعنی نفی کافی نہیں ہے، بلکہ نفی کے ساتھ ساتھ اس بات بھی ضروری ہے. تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بینہ جو ہے وہ شہادت کے ساتھ ساتھ ہے نا، بینہ کے ساتھ ساتھ وہ قسم بھی کھائے؟ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُ الْإِصْرَارِ مَعَ الْبَيِّنَةِ مُطْلَقًا الْيَمِينَ؟ قولان کہ مطلب وہ جو سامنے والا ہے موثر، وہ صرف بینہ لا دے گا یا بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائے گا؟ کہ اس میں دو قول ہیں. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی ضروری ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، صرف بینہ ہی کافی، قسم کی ضرورت نہیں ہے. قولان دو قول یہ ہے. بعض نے کہا کہ بینہ کے ساتھ ساتھ قسم کی ضرورت ہے، بعض نے کہا قسم کی ضرورت نہیں. بعض انشاءاللہ. اب آئیے یہ عبارت بھی پڑھتے ہیں جلدی سے. وَإِنَّمَا يُحْبَسُ مَا دَعْوَى الْإِيثَارِ قَبْلَ إِثْبَاتِهِ لَوْ كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ مَالًا كَالْقَرْضِ. بہت آسان بات ہے. کہہ رہے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ جیسے وہ دعویٰ اثار کرے اس کو قید کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کب تک کا؟ جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو جائے. قبل اثباتی، جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جب تک اس کا اثبات قبل اثبات الاثار، جب تک اس کا اثار ثابت نہ ہو جائے اس وقت اس کو قید میں رکھا جائے گا. لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہے کہ لو کان اصل الدین مالن کالقرض، جب جو دین جو قرض کے حوالے سے بات ہے نا، جب یہ قرض جو کیا اس نے مال لے رکھا ہو، یا پھر قرض جو کیا ہے عوض ہو. ٹھیک ہے. اس نے کسی سامان لے رکھا تھا، اس کو پیسہ نہیں دیا، پیسہ دینے سے پہلے اس نے اثار کا دعویٰ کر دیا، تو ان صورت میں کیا کریں گے؟ اس کو قید کر دیا جائے گا. اور وزن انمالے کا ثمن المبی، جس سے ثمن المبی یعنی کیا محسوس ہے، مثلا LCD TV خریدی تھی اور اس کو پیسہ نہیں دیا اور اثار کا دعویٰ کر رہے تو پھر اس میں قید کر دیں گے. فلو ان تفل امران، لیکن اگر یہ دو صورت نہ ہو، عوض نہیں دینا ہے تھا، اس کو قرض نہیں لیا ہوا ہے، بلکہ کیا ہے جنایا ہے، اس نے کسی کو کچھ نقصان پہنچایا تو اس کی دیت دینی ہے، یا پھر کیا ہے اتلاف، کسی مال کو برباد کیا تھا، اس کا عوض اس کو دینا تھا، بدلہ دینا تھا. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الْإِيثَارِ بِيَمِينِهِ. تو اس صورت میں اگر وہ یہ اثار کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو قسم کے ساتھ ساتھ اس کے اثار کے دعوے کو قبول کر لیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تم اثار کا دعویٰ کر رہے ہو، قسم کھاؤ، شرعی قسم کہ واقعی تم موثر ہو. اگر اس نے قسم کھا لی تو اس کے اس دعوے کو قبول کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اچھا کیوں یہاں پہ قبول کر، یہاں پہ جو ہے وہ دعویٰ اثار کو قبول کر لیں، وہاں پہ نہیں دعویٰ اثار کو قبول بلکہ بینہ
لا رہے ہیں ہم یہ اس لیے لے اصالت عدم المال، اس لیے کہ جنایا میں اطلاف میں اصل عدم مال ہے جی، اس لیے کہ جنایا سے پہلے وہ شخص ہم سے تھوڑی پیسہ مانگ رہا تھا، ہم نے اس کو تو پیسے لیے تھے ہی نہیں تھے، یا دیت کی صورت ہم سے پیسے تو وہ لیے ہوئے نہیں، تو اصل عدم مال ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا أَطْلَقَ، اب یہاں پر بات مصنف کے حوالے سے وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ اتِّكَاءً عَلَى مَقَامِ الدَّيْنِ فِي الْكِتَابِ. ٹھیک ہے. مصنف نے عبارت کو مطلق پیش کیا، یعنی کیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو قید کیا جائے گا جب قرض جو ہے وہ کیا پیسے لیے ہوں اس نے یا عوض کی صورت ہو. کہ مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا. کہہ رہے کہ ہاں مصنف کا دفاع ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چونکہ مصنف کی گفتگو کتاب الدین میں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اس کتاب الدین کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ ہماری گفتگو کتاب الدین میں، لہٰذا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ یہاں پر ذکر کریں اس جنایت کی بات کو یا اس کی، بس انہوں نے چونکہ کتاب الدین میں، لہٰذا ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ احصار کرتا ہے تو اس کو قید کر دیا جائے گا. اور ہم قرض کی ضرورت اس لیے نہیں انہوں نے ذکر کی چونکہ ہم کتاب الدین پڑھ ہی رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. دیکھیں وَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ، مصنف نے عبارت کو مطلق چھوڑ دیا، مطلق بیان کر دیا کہ بس وہ دعویٰ احصار کرے اس کو قید کر دیا جائے گا، جبکہ مطلق دعویٰ احصار نہیں، دعویٰ احصار اگر قرض لے کر کرے تب، دعویٰ احصار اگر مبی لے کر عوض کی صورت میں کرے تب. مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اتکالاً علی مقام الدین فی الکتاب، چونکہ وہ اس کتاب میں ابھی جو عبارت ذکر کر رہے ہیں وہ کتاب الدین میں ذکر کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ہماری بات جو کیا ہے کتاب الدین میں ہی. یہ بھی پڑھتے ہیں، ٹائم تو ہے ہمارے پاس، ہے نا، وہ آسان بات ہے یہ بات. ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی شخص احصار کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا کریں گے، اس کو قید کر دیا اس کو جائے قید کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ کیا ہو، وہ اس کا احصار ثابت ہو جائے تو کیا کریں، فَإِذَا ثَبَتَ إِحْصَارُهُ خُلِّيَ سَبِيلُهُ. ٹھیک ہے، اگر اس کا ہاں اس نے جو دعویٰ احصار کیا تھا اگر ثابت ہو گیا بینہ کے ذریعے سے یا غریم نے اعتراف کر لیا تو اس کو کیا کریں گے بھائی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. واضح انشاءاللہ. چھوڑ دیا جائے. ہاں اب آئیے، چھوڑ دیا جائے گا. اب یہ بتائیے کہ آپ جس کو چھوڑ رہے ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی قید لگائیں گے آپ کہ چھوڑ تو رہے ہیں مگر سال بھر 2 سال کا ہم تمہیں جو کیا وقت دے رہے ہیں، ان 2 سال کے اندر تم پیسے کما کر جو غرما ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرو، ایسا ہے کوئی شریعت میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ولا یجب علیہ التکسب، ضروری نہیں ہے کہ مطلب اگر دعویٰ احصار ثابت ہو گیا تو اس کو قید لگایا جائے کہ تم اب کام کرو، کس کیس جہاں سے بھی 2 سال کا وقت دے رہے ہیں اس میں ادا کرو. ایسا نہیں ہے. غریم ہو گیا، بہرحال غریم ہو گیا، اس کو عفن مفلس ہو گیا، چھوڑ دیا جائے گا اس کو. اور اس کو کیوں، اس لیے اس دلیل کیا ہے کہ اگر وہ احصار ثابت ہو گیا، مفلس ثابت ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اب اس سے کچھ نہیں مانگا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے لقولہ تعالی وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ٹھیک ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں قرآن میں کیا آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر سامنے والا ذو اسرا ہے، اسی سے احصار نکلا ہے کہ اگر سامنے والا پریشان حال ہے، یہ قرض دار، تو کیا کریں گے؟ تو قرآن مجید کہہ رہے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، پیسے والا ہو جائے. یعنی اس عسر کے مقابلے میں یسر ہے. عسر یعنی پریشانی، یسر مطلب آسانی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے مطلب. تب دیکھیے بات کیا ہے، اصل محل گفتگو کیا ہے، محل گفتگو یہ ہے کہ محل گفتگو اس کے مہلت دینے یا نہ دینے پہ نہیں ہے. محل گفتگو نہیں، محل گفتگو یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر تکسب کو واجب قرار دیں گے کہ نہیں. یعنی یہ کہیں گے کہ تمہیں پر واجب ہو گیا ہے کہ 2 سال کے اندر یا سال بھر کے اندر تم کما کے اس کو ادا کرو، تو کہہ رہے کہ یہ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں. کیوں؟ اس لیے قرآن مجید نے ہی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے، چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ جو وہ پریشان ہو جائے، آسان ہو پیسہ اس کے پاس. ٹھیک ہے. لیکن تو یہ تو قرآن مجید کی آیت دلیل. ہاں لیکن اس کے مقابل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، اور بلکہ یہ حدیث ایک روایت ہے کہ جس میں یہ ہوا کہ سامنے والے نے دعویٰ احصار کیا، اس کا احصار ثابت بھی ہو گیا، تو وہاں پہ مولا نے کیا کیا، جو مفلس ہو گیا تھا، جو موسر ہو گیا تھا، اس کو چھوڑا نہیں. دیکھیے اب تک ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. ہاں یہاں پہ روایت میں کیا ہے کہ مولا کائنات نے ایک موسر کو جو پریشان تھا، اس کی پریشانی وہ ہوئی، ثابت ہو گئی، تو اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ کیا کہا، بلکہ جو غریم تھے سامنے والے ان کو امام نے اختیار دیا. ٹھیک ہے، چاہو تو تم اس کو کرائے پہ رکھ لو، چاہے تو تم اس کو بطور غلام یا کچھ بھی اپنا استعمال کرو، تم کو اختیار ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تکسب جو کیا ہے شرط ہے کہ اس کو یہ لگایا جائے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ موسر ہو گئے، مفلس ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا پیسہ جو ہے واپس نہیں ہوگا. تم پر واجب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر ادائیگی کی جائے. جیسے دکان میں سب
کھانا کھا لیتے کہتے پیسہ نہیں چلو ہاں تو برتن برتن دھلوا لو مثلا. تو یہ دیکھیے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تو واضح دیکھیں اب یہ عبارت دیکھیں فیض ثبت احسار ہو اگر اس کا احسار ثابت ہو جائے مفلس کا تو خل لے سبیل ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اس کے راستے کو خالی کا نہیں چھوڑ دیا جائے گا, مطلب اللہ راحت ختم. ولا یجب علیہ تکسب اور اس کے اوپر موصر کے اوپر اب تکسب کسب کرنا تجارت کر کے یا کسی طریقے سے پیسے کا حاصل کرنا یہ واجب نہیں ہوگا. کیوں ہے ایسا کہ لقولہ تعالیٰ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہو جائے موصر ہو جائے تو فنظرۃ الی میسرہ تو اس کو نظرۃ یمہل ہو تو اس کو مہلت دی جائے گی یہاں تک کہ وہ آسانی ہو جائے اس کے معاملے میں. لیکن وہ عن علی علیہ الصلوۃ والسلام جبکہ مولا کائنات کی ایک روایت ہے کس سے بطریق سکونی سنیا ہے ہاں راوی اس سے روایت ہے کہ انہ کانا یحبس فی الدین ثم ینظر کہ مولا کائنات کیا کرتے تھے جب ان کی خدمت میں کوئی فیصلے کے لیے اس طریقے سے آتا تھا تو کیا کرتے تھے اس کو قید کر دیتے تھے جو کہ حکم ہے. اب کوئی احسار کا دعویٰ تو قید کر دیا کرتے تھے. ثم ینظر اس کے بعد کیا کرتے تھے دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, نظر کرتے تھے. کیا مطلب یعنی دیکھتے تھے کہ واقعی یہ موصر ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُوتِيَ الْغُرَمَاءَ دیکھتے تھے امام کہ دیکھیں اگر پتہ چلتا تھا کہ نہیں یہ ایسی خامخواہ کہہ رہا ہے اس کے پاس مال و دولت ہے تو کیا کرتے تھے اس مال کو لے کے غرماء کے حوالے کر دیتے تھے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مال اور اگر سامنے والے جو اس نے دعویٰ اظہار کیا اس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا امام نظر کرتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے پتہ کرتے تھے مال نہیں ہوتا تو کیا کرتے تھے دفعہ الی الغرماء تو خود اس شخص کو اس موصر کو غرماء کے حوالے کر دیتے تھے. فیقول اور کہتے تھے اصنعوا به ما شئتم کہ جو چاہو اس کے ساتھ کرو. ان شئتم فاجروا اگر چاہو تو اس کو اپنے پاس کرائے کے طور پہ رکھ لو. یعنی کیا مطلب یعنی بطور مثال طور پر اس سے اپنا گھر بنواؤ اور اس سے جو روزانہ جو آمدنی ہے جو پیسے ہیں اس میں سے کاٹو اپنے قرض میں سے. یہ ایک طریقہ یہ ہے ایجار کے طور پر اس شخص کو رکھ لو, ٹھیک ہے. وَإِنْ شِئْتُمْ اسْتَعْمَلُوا یا پھر اگر چاہو تو تم اس کو خود اس کے استعمال کرو یعنی کا مطلب وہی بطور غلام اس کو رکھ لو اس سے گھر کا کام کروایا کرو یا کچھ بھی ہے نا. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ تو امام کا یہ اس طریقے سے حکم لگانا یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ وجوب تکسب ضروری ہے کس کے اوپر موصر کے اوپر. اگر وہ دعویٰ کر دے تو پھر اس کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس پر کسب کرنا واجب ہے. تو کسب ہی تو کر رہا ہے وہ. اگر وہ ایجار بن گیا ایجار کے طور پہ رکھ لیا ان لوگوں نے یا غلام رکھے تو بھائی روزانہ وہ کٹ رہا ہے اس کے پیسہ واضح ان شاء اللہ. ہاں وہ ید الوجوب فی وفاء الدین تو یہ اس سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی ادائیگی میں تکسب جو ہے وہ سامنے والے موصر کے لیے ضروری ہے. واختار ابن حمزہ والعلامہ فی المختلف ابن حمزہ نے اور علامہ ہلی نے اسی کو اختیار کیا ہے. کیا امام علی کی حدیث کو یعنی کیا یعنی وجوب تکسب کہ اگر کوئی موصر ہو گیا تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر تکسب کرنا واجب ہے. ومنعہ شیخ ابن ادریس اور ابن ادریس اور شیخ طوسی نے اس سے منع کیا ہے. کیا انہوں نے کہا کہ نہیں تکسب واجب نہیں ہے. کیوں ان کی دلیل کیا ہے دیکھیے جو ابن حمزہ اور علامہ ان کی دلیل تو وہی ہے امام کی روایت اور شیخ طوسی اور ابن ادریس جو منع کر ان کی کیا ہے ایک تو آیت قرآن مجید کی آیت ہے وہ اصالت البراء اور اصالت براءت ہے. اصالت براءت کیا ہے دیکھیں اصالت براء یعنی کب جاری ہو اصل تکلیف میں شرط ہو کہ کیا اس کے اوپر کسب کرنا موصر ہونے کے بعد کسب کرنا پیسے لانا واجب ہے تو یہ شرط شک فی اصل تکلیف ہے. اصل تکلیف میں براءت جاری کریں کہ نہیں اس کو واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. والاول اقرب مصنف کہہ رہے ہیں کہ اول اقرب ہے. کون سا اقرب یہ آیت ہاں یعنی نہیں ٹھیک ہے قرآن کی تو دلیل ہے وجوب تکسب مصنف نے اختیار کیا کہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں لوجوب قضائدہ القادر مطالبہ دلیل اس لیے کہ دین کا ادا کرنا واجب ہے کس کے اوپر اس شخص کے اوپر کہ جو قدرت رکھتا ہے دین کی ادائیگی کے اوپر اور سامنے والا مطالبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جنہوں نے قرض دیا وہ مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس قدرت ہے کہ آپ اس کو ادا کر دیں تو واجب ہے کہ نہیں ہے کہ واجب ہے آپ کے اوپر ادا کیجیے. والمتکسب قادر اور جو متکسب ہے یعنی ٹھیک ہے ابھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ کسب کر سکتا ہے اپنے آپ کو ایجار پہ دے دے تو وہ کسب کر سکتا ہے. تو چنانچہ ہم کہیں گے کہ اگر وہ کسب کرنے پہ کسب کر سکتا ہے تو مطلب کہ وہ قدرت رکھتا ہے اور جب قدرت رکھتا ہے تو قرض کی ادائیگی واجب ہے. ولہٰذا تحرم والے ایک ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب وہ کسب کر سکتا ہے اسی لیے تو کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر حرام ہے زکوٰۃ لینا. دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف ہے کہ مطلب سبھی یہی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ابھی تو پیسے نہیں ہیں جسے ہم لوگ ہیں مثلا ٹھیک ہے مہینے کا آخر آتا ہے تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں پیسے نہیں ہیں مگر کیا ہے کہ راتب شہریہ فکس ہے کہ ہمیشہ جو ہو گیا ملتا رہتا ہے تو ہم جو کیا ہے مستحق زکوٰۃ نہیں ہے
کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر فعلاً تو سمجھ لیجیے کہ نہیں ہے پیسہ، فعلاً ہم لیکن بالقوا کیا ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں. تو یہاں پر وہ شخص کیا ہے، بالفعل سمجھ لیجیے کہ اس کو وہ مکتسب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہے، موثر نہیں ہے، لیکن بالقوا وہ کیا ہے، قادر ہے تکسب کے اوپر. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں وَلِهَذَا تُحْرَمُ عَلَيْهِ، یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے موثر کے اوپر. وَحِينَئِذٍ فَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْآيَةِ، جب یہ ایسا ہے جب اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے لینا حرام ہے تو پھر کیا ہے، وہ آیت سے خارج ہے. کون سی آیت؟ یہ والی، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ سے، یعنی وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ اس کو مہلت دی جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہاں کیوں نہیں، جب ہاں ٹھیک ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اس اجار پہ دے دے. بھائی 1 لاکھ کا قرض ہے، ان کا سارا کام کرے، گھر بنا دے ان کا، ان کے جانوروں کو کھانا کھلایا کرے، ان کے کھیت ہوئے تو اس میں پانی ان پہ ہل چلا دیا کرے، یہ ساری چیزیں اس سے پیسہ کٹتے رہے گا. وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ التَّكَسُّبُ. ہاں لیکن ایک بات ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ یہ دیکھیں، بہت شریعت نے خیال رکھا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کسب کرنا واجب ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا کسب کرنا واجب ہے اس طریقے سے کہ جو اس کے لائق حال ہو، یعنی اس کے شان کے مطابق ہو، جس کو کہہ لیجیے. مثال کے طور پر سامنے والا جو موثر ہے وہ کوئی طالب علم ہے، عالم ہے، ٹھیک ہے، مولانا ہے، تو اس کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ حل جوتے مثلا کوڑا اٹھوائے اس سے، آپ اس سے گھر بنوائیے، یہ ساری اس کے لائق ہے. لیکن ہاں اگر آپ اس کو کام دے رہے ہیں، کیا اس سے مثلا کچھ چیز لکھوانا چاہ رہے ہیں، لکھنے کا کتابت کا کام دینا چاہ رہے ہیں، دے سکتے ہیں، اس کے شان کے مطابق ہے نا. آپ اس کو مثال کتاب کے حوالے سے کچھ لکھوانا ہے، ہاں تبلیغ کروا رہے ہیں آپ، مثال طور پر کہیں اس کو نماز پڑھانے کے لیے رکھ لے رہے ہیں، یہ سارے امور کے لیے ٹھیک ہے. تو ہر اعتبار سے اس کو ہاں. تو یہی حال اس میں کوئی انجینئر پڑھا لکھا عالم آدمی ہے، اس سے آپ رکشہ چلوا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہی آدمی کیوں نہ ہو، طالب علم اگر کیا اس سے برتن دھلواتے ہیں، تو یہ شامل ہے. فیما یلیق بحالہ، تو ایسا ہی کام کرائیے آپ سے تکسب کے طور پر واجب ہے کہ وہ اس کے شان کے مطابق ہو عام طور سے. ولو بے، چاہے وہ آپ اس کو اجرت پہ ہی رکھ لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو اجرت پہ، لیکن اجرت پہ ایسے کام کے لیے رکھیے کہ جو اس کے شان کے مطابق ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ عالم دین ہے تو آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے کہ بھائی ہاں آپ نہیں پیسے دے سکے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو رکھتے ہیں کہ آپ اس پر اشرہ ہمارا پڑھ دیجئے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے اب رکھے. وہ علیہ تحمل الروایہ، اور اسی کے اوپر ما یلی. اب دیکھیے یہاں پہ بات ہوگی، ایک طرف آیت قرآن ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو کیا کریں گے، فنظرۃ الی میسرہ، اس کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ایک مولا کی روایت ہے کہ جس میں امام نے کیا کیا، وہ حمل کیا کہ نہیں تم پر تکسب واجب ہے، تو اس پر کیا کریں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ روایت کو حمل کیا جائے گا اسی چیز کے اوپر، ہاں، یعنی علیہ علی ما یلیق بحالہ تحمل الروایہ. یہ جو روایت ہے نا، روایت کہہ رہی ہے کہ اس کو مطلب اس کو تکسب واجب ہے اور اجار پہ دے دیا جائے گا اس شخص کو. کہہ رہے کہ ہاں اسی کے اوپر، یعنی کیا ایسی چیز کے اوپر کہ جو اس کے شان کے مطابق ہو، ایسا ہی کام اس سے لیا جائے گا اور اسی چیز کے اوپر آپ سے روایت کو حمل کریں گے. وہ علیہ یعنی علی ما یلیق بحالہ تحمل الروایہ، تحمل الروایت السکونی عن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. واضح ان شاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.